اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان کے مانند دوبارہ پیدا کر دے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اس پر بھی ظالم لوگ بے سبب انکار کیے نہ رہے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان کو جواب میں فرمایا کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ کیوں کہ یہ تو آسمان اور زمین کے تخلیق سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، سورہ مومن کی یہ آیت نمبر 57۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، آسمان اور زمین کی پیدائش انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف آیت نمبر 33 میں اور سورہ یاسین آیت نمبر 81 آیت نمبر 82 میں بھی بیان فرمایا ہے۔ انسان تنگ ظرف واقع ہوا ہے، وہ ہر قسم کے شرف کو اپنے لیے یا اپنے گروہ کے لیے جمع کر لینا چاہتا ہے۔ اگر نعمتوں کی تقسیم انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو جن لوگوں کے پاس دولت اور عظمت آ گئی تھی وہی نبوت کو بھی اپنے پاس جمع کر لیتے اور وہ اس کو دوسرے کے پاس جانے نہ دیتے، مگر خدا معاملات کو جوہر کے اعتبار سے دیکھتا ہے، نہ کہ گروہی تعصبات کی نظر سے۔ وہ تمام انسانوں پر نظر ڈالتا ہے اور پوری نسل میں جو سب سے بہتر انسان ہوتا ہے اس کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ نبوت کا انتخاب اگر انسان کرنے لگے تو یہاں بھی وہی کیفیت پیدا ہو جائے جو انسانی اداروں میں جانبداری کی وجہ سے نااہل انسانوں کی بھیڑ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کرنے والے اللہ ہیں۔ سارے دنیا کے خزانے بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے انسان کے ہاتھ میں پھر بھی خرچ نہیں کرے گا، وہ تنگ دل ہے۔ اللہ نے کہا وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا کہ انسان تنگ ظرف ہے۔ اس کے مقدر میں اللہ نے ظرف جو ہے تھوڑا رکھا ہے، جمع کرے گا، خرچ کرنا یہ نہیں۔ لیکن اللہ کا نظام ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی قدرت سے دیتا ہے، جس کو بادشاہت بھی دیتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ کون اہل ہے۔ یہ اللہ یعنی نبوت بھی جو دیتا ہے تو بھی جانتا ہے کہ کون اہل ہے۔ اس لیے کرنے والے اللہ ہیں، ہماری نگاہ اس پر ہی ہونی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔